نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اس ماہ سیام کی پر نور ساعتوں کے اندر روزانہ جو مختلف موضوعات کو لے کر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، ان میں آج کا جو خوبصورت عنوان ہے، اگر وقت نے اجازت دی تو 3-4 مختلف عنوانات پر گفتگو کریں گے، ورنہ آج کا جو خوبصورت عنوان ہے وہ جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ پورا رمضان واحد وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کسی مہینے کا اگر بیان فرمایا ہے تو وہ صرف رمضان المبارک ہے۔ اور رمضان المبارک میں مختلف واقعات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے پہلے جو جنگ بدر ہوئی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ اس کے بعد صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ اور ایسے ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں جو اکثر حضرات توجہ نہیں کرتے یا بیان نہیں فرماتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک ہیں، ان کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ اس کے علاوہ ایک عورت، ایک بچی کے خط کے اوپر جو عرب سے ایک نوجوان آیا تھا اور سندھ سے آتا ہوا یہاں پر اس نے آ کے پرچم لہرایا اسلام کا، محمد بن قاسم، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو اس نے یہ علاقہ فتح کیا تھا۔ مولا کائنات باب العلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان پر بھی جو حملہ ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو یاد بھی رکھنی چاہیے، اور وہ تہوار جس میں کسی پاک اور مقدس ہستی کا وصال ہوا ہے یا ولادت ہوئی ہے، اس میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ سارے موضوعات جو میں نے 3-4 بیان کیے ہیں، اگر ان پر بحث کریں تو کافی گھنٹے، بات کریں تو کافی گھنٹے درکار ہیں۔ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے جنگ بدر کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنے لگا ہوں۔ چونکہ جنگ بدر کے حوالے سے جمعہ کے اوپر بھی ہمارے کافی خطبات موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر سال
رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر وقت بچا تو کسی اور دوسرے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے، ورنہ دوسرے موضوعات کو دوسرے دنوں پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جنگ بدر میں 313 آدمی شریک تھے، میرے آقا کے صحابی شریک تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد اور نصرت فرمائی کہ آسمان سے 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ مختلف تفسیروں میں کم و بیش بھی لوگوں نے بتایا، زیادہ تر 5000 فرشتوں کا جو ہے نا وہ قول ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور جنگ بدر میں فرشتے بھی شریک تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فرشتے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، سرپرستی میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ فرشتے بھیجے۔ صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان پر پہنچے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم گھر بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے دعا کا، وہ یہی ہے کہ میدان عمل میں اتریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو 313 صحابہ ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زریں ہیں اور 6 تلواریں۔ یہ ٹوٹل جنگ کرنے کا یہی مال و متاع ہے۔ اور ادھر سے 1000 فوج ہے ابو جہل کی، سب کے پاس گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، اور ان کے پاس تلوار اور دوسری چیزیں تھیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یار بھی تھے اور خدا بھی مددگار تھا۔ عزیزان محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا بے جنگ کے لیے جانا ہے، تو صحابہ نے قربانیاں پیش کیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سلیکشن فرما رہے تھے جنگ میں جانے کے لیے، تو 15 سال کا جو بچہ اسلام میں بالغ ہوتا ہے تو 2 بھائی آئے، ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ جو بڑا تھا اس کا قد بھی بڑا تھا، جو چھوٹا تھا وہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں، مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ابھی چھوٹے ہو، تم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ تو جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو وہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگرچہ چھوٹا ہوں، میرا جذبہ تو جوان ہے، میں دل کے اندر آپ کی محبت وسیع رکھتا ہوں، اور آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور آپ کی جان پر اور آپ کی عزت پر میں چوکیدارہ نہ کر سکوں اور دین اسلام کے لیے میں جنگ نہ کر سکوں، آقا مہربانی فرمائے، اجازت عطا فرمائے۔ جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ میرے بھائی کی اور میری کشتی کروا دیں، ابھی پتہ چل جائے گا، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں زیادہ جنگ میں کام کر سکتا ہوں۔ جب دونوں بھائیوں کی کشتی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا، بھائی جو نبی فیصلہ فرما دینا اس کو تبدیل نہیں فرماتے، آپ کی تو سلیکشن ہو گئی، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تو قبول فرما لیا ہے، تو آپ ایسے کریں گر جائیں، میں آپ کے سینے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مجھے بھی جنگ میں ساتھ لے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا میں نے بھائی کو گرا دیا، مجھے ساتھ لے جائیں۔ میرے آقا مسکرائے، اور ہمارے ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ جب آقا مسکراتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب میرے آقا کسی پر غیظ و غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں تو جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے آقا مسکرا رہے تھے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے غیب اور پوشیدہ باتیں بھی چھپی ہوئی نہ ہوں، نبی تو غیبی باتوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ نے اپنے بھائی کے کان میں کہا ہے مگر آپ کا جذبہ جوان ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بچوں کو اجازت دے دی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ دونوں بھائی چھوٹے عمر کے ہیں۔ جب میدان بدر میں پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 بچے، ایک میری دائیں طرف آیا ہے اور ایک بائیں طرف،
آ کے پوچھتے ہیں چچا جان یہ بتائیں ابو جہل کون ہے، آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ مدینے سے گئے تھے، چھوٹے بچے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹے تمہیں اس سے کیا کام ہے، وہ تو بڑا کمالات بھی رکھتا ہے جنگ کے، اور پہلوان بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ تو حفیظ جلندری نے اس موقع پہ کہا کہ بچوں نے جو بات کی نا کہ قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو یار یہ جو ہے نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ آپ ہمیں ایک دفعہ دکھا دیں وہ ہے کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں نے اشارہ کیا کہ وہ ملعون سامنے پھرتا ہے، وہ قد جس کا اونچا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں وہاں لپکے بجلی کی طرح، ایک نے اس کے گھوڑے پر وار کیا، دوسرے نے ابو جہل کے اوپر وار کیا۔ تو جیسے ہی ابو جہل پر وار کیا وہ گر گیا۔ اب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ یقین فرمائیں یہ جنگ بدر کا جو معاملہ ہے یہ صرف کر ہی سنی بیان سکتا ہے، کیونکہ اس پوری جنگ بدر کے اندر، اس پوری غزوہ کے اندر علوم غیبیہ کا اظہار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا اے عمر دیکھو یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں ابو جہل تڑپے گا، یہاں عتبہ تڑپے گا، یہاں فلانا مشرک، فلانا ملعون، فلانا بے ایمان تڑپے گا۔ اور اسی جگہ جہاں محبوب نے خط کھینچے تھے نشانات، ان کی لاشیں وہیں پڑی ہوئی تھیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گڑھے میں ان کو پھینکوا دیا اور فرمایا دیکھا رب نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک نکتہ ذہن میں رکھیے، ابو جہل کافر ہے، قطعی بدبخت ہے، لعنتی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ ہے، اور کافر کی جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ تو جو جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہو کافر ہو وہ سن سکتا ہے، تو مومن جو ریاض الجنہ میں ہے وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ یہاں ایک عقیدہ اہل سنت ملتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کافر گڑھے میں پڑا ہو اپنی قبر میں وہ سن سکتا ہے۔ تو جب کافر سن سکتا ہے تو اللہ کے ولی کیوں نہیں سن سکتے؟ عزیزان محترم، پھر جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تلاش کرو، اس کی لاش کو دیکھو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے استاد ہیں۔ جب یہ تشریف لاتے تو حضرت صدیق اکبر بھی تقریر بند فرما دیتے، فرماتے یہ امت کے استاد ہیں، یہ ان کو کلام کرنا چاہیے۔ اور امت کے استاد بنے کیسے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نالین اتارتے ان کو اتار کے اپنی بغل میں رکھ لیتے تھے۔ یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنا خدمت کرنے والے تھے۔ ایک ٹانگ مبارک خشک تھی، تو ایک دن صحابہ دیکھ کے مسکرائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے عبداللہ بن مسعود پر نہ ہنسا کرو، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ عہد پہاڑ رکھ دیے جائیں، دوسرے طرف عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی تو یہ مضبوط ہوگی اور وزنی ہوگی۔ کیوں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عبداللہ بن مسعود کو عطا فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ عشق مصطفیٰ جو مقام عطا فرماتا ہے کوئی اور چیز اس طرح مقام عطا نہیں فرما سکتی۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میں گیا اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے، تو وہ آخری سانسیں ابو جہل لے رہا تھا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ عادتیں سر سے جائیں گی، لیکن یہ جو قطعی کافر ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں نا، ان کی عادتیں بھی مرتے وقت بھی نہیں جاتی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں گیا نا تو میں نے دیکھا سنا آخری سانس تھا، تو آنکھوں سے آنسو اس کے رواں تھے، رو رہا تھا ابو جہل، اور کہتے جی مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے سامنے کوئی بڑا آتا، کوئی بہادر آتا، کوئی پہلوان آتا، مجھے تو چھوٹے سے بچوں نے مارا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ نے ایک چھوٹے سے بچوں سے مارا، اتنی بڑی وہ تکبر کی باتیں کیا کرتا تھا، تو بچوں نے مارا ہے۔ لیکن آئے عبداللہ بن مسعود اس طرح کرنا، میرا سر کاٹ کے نا باقی سروں سے اوپر رکھ دینا تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ یعنی مرتے وقت بھی اس کی آکڑ نہیں گئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی کان میں رسی باندھ کے اس کو کھینچ کے لے آئے۔ ان کا یہ انجام ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ریت کے ٹیلے کے اوپر خیمہ لگایا اور انہوں نے چٹی المیدان کے اندر۔ اب وہ جو بھی آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ ہی نہیں مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ مٹھی بھر ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں یہ جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے، لڑائی کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کو کیا پتہ نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ جب فل بارش ہو جائے آپ دیکھتے ہیں ریت کے ٹیلے اور مضبوط ہو جاتے، جیسے یہ پکے ہوں، سیمنٹ سے پکا کر دیا ہو۔
اور جو چٹیل میدان ہوں وہاں گارا بن جاتا ہے۔ وہی ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، بارش برسی، وہ اب چٹیل میدان گارا بن گیا، اور یہ جس جگہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کی فوج نے خیمے لگائے ہوئے تھے وہ پہلے سے مضبوط تر ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، مدد فرمائی۔ اب وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جنگ کرنا نہیں آتا، لڑائی کرنی آتی، ان میں سے قباس بن اشیم بھی تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ تو مٹھی بھر ہیں مسلمان، 313 اور 8 زریں ہیں، 6 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں سارے لڑائی کے اندر، یہ کیا کر سکیں گے؟ اور کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت متجسم یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ قباس بن اشیم نے کہا کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ یہ تو مٹھی بھر ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر جب لڑائی شروع ہوئی اور ادھر سے ہم نے دیکھا ہمارے جاتے ہیں، کافر جاتے ہیں، مشرک جاتے ہیں اور مسلمانوں کی تلوار سے کٹ کٹ کے، اصل تو فرشتے بھی ساتھ جو ہے نا ان کو مار رہے تھے، مدد فرما رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ میں نا جب یہ کفار اور مشرکین بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ پہلے اعتراض کر رہا تھا کہ ان کو لڑائی کرنی نہیں آتی، اب میں آگے تھا۔ جب میں بھاگا نا تو میں نے اپنے دل میں کہا مشرکین سے اور کفار کو اور یہ سردار آنے جو مکہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا تم تو عورتوں سے بدتر نکلے، تم تو اتنے کمزور ہو، میں ایسے ہی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، بھاگ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ میں جناب آ گیا۔ پھر فتح مکہ والے دن کئی جنگیں ہوئی، میں جاتا رہا۔ فتح مکہ والے دن طبقات واقدی میں امام واقدی نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو یہی قباس بن اشیم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں قباس بن اشیم ادھر آؤ۔ میں جب قریب گیا کہتے میرے دل میں محبوب کا بغض تھا، نفرت تھی، میرے دل میں محبوب کی عداوت تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قباس بن اشیم بتاؤ جب بدر والے دن تم بھاگ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ سرداران مکہ، ایک قریش مکہ، تم تو کافروں سے بدتر نکلے ہو، تم تو کافروں سے گئے گزرے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی، کہتے یہ محبوب کا فرمانا تھا۔ تو میرے ذہن میں محبوب وہی ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ میں نے نعرہ رسالت لگایا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں کہ جو آپ اپنے دشمنوں کی دل کی کیفیت سے اتنا واقف ہیں، میں نے دل میں سوچا تھا، کسی کو بیان نہیں کیا۔ تو جب آپ دشمنوں کی دل کی کیفیت سے اتنا واقف ہیں تو اپنے امتیوں اور دوستوں کے دل کی کیفیت سے کتنا واقف ہوں گے۔ یہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے دل کی کیفیات اور علوم غیبیہ کا جو انکار کرتے ہیں، ان کو یہ قباس بن اشیم کی روایت دیکھنی چاہیے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر سے واپس آئے نا تو حضرت زید بن حارثہ کی والدہ آتی ہیں، حضرت حارثہ کی والدہ آتی ہیں، ام حارثہ۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میرا بیٹا اگر جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے تو میں صبر کروں، اور اگر کہیں ادھر ادھر ہے تو پھر مجھے اجازت دیں، جیسے دور جاہلیت کے اندر ہم عورتیں بین وغیرہ کیا کرتی تھی تو اس کی اجازت دیں، مجھے رونے پیٹنے کی اجازت دیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ہم تو زمین پہ بیٹھے ہیں اور حارثہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گی، مجھے کیا پتہ۔ نہیں، ادھر سے ام حارثہ کی زبان سے یہ سوال نکلا، ادھر سے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ جو فردوس اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے جنت فردوس، میں دیکھ رہا ہوں حارثہ وہاں ٹہل رہا ہے، یعنی بیٹھے آپ زمین پر ہیں اور عرش بری کی جنت کی خبریں عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جنگ بدر میں شریک ہوئے تو وہ کافروں کی طرف سے ہے، ابو جہل کی طرف سے، انہوں نے ابھی اسلام چھپایا ہوا تھا، اس وقت اظہار نہیں کیا۔ تو اب اس پر کوئی یہ عالم سن کے یہ نہ کہے کہ جو اس وقت وہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا تو پھر شریک کیوں ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن محبوب کو نعت سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تو آپ کو اس وقت بھی نبی مان لیا تھا جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، آپ کی انگلی سے چاند جو ہے وہ بھی وجد میں آیا کرتا تھا، تو جانتے تھے کسی حکمت کے تحت ان کے ساتھ تھے۔ تو بہرحال حضرت عباس جب گھر سے چلے نا تو سونے کی اینٹ اپنی گھر والی کو دی، حضرت ام الفضل کو، کہ میں اگر واپس آ گیا تو میں دیکھوں گا اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اگر نہ آ سکوں تو اس کو جو ہے نا فلاں کام میں خرچ کرنا۔ اب جب جنگ بدر میں حضرت عباس قیدی ہو گئے تو طے یہ پایا کہ فدیہ دے کے قیدی آزاد کر دیے جائیں۔ تو حضرت عباس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں آپ کا چچا بڑا غریب ہے،
گھر کچھ نہیں ہے تو آپ مجھے ویسے چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا جو سونے کی اینٹ میری چچی کو دے کے اور یہ وصیت کر کے اور یہ کہاں جائے گی. تو حضرت عباس نے جان لیا. پھر آپ کلمہ پڑھا اور کافی عرصہ تک آپ نے اپنے دین اسلام کو چھپایا رہتے چونکہ آپ مکے میں تھے. تو یہ حضرت عباس کے بیان میں انشاءاللہ پوری تفصیل بیان کر دی جائے گی. بہرحال یہ ہوا کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، فرشتے آئے، فتح نصیب ہوئی، اور فتح نصیب ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. یہ مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. جیسے ہی آپ نماز پڑھاتے ہیں تو مسکراتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فرشتے جنگ بدر سے فتح کے بعد اوپر گئے اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم جو آئے ہو واپس میرے یار سے اجازت لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ اجازت لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو جاؤ واپس، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اجازت دیں تو پھر واپس آنا. یعنی اب آپ اس حدیث پاک کو مسند ابو یعلا کی حدیث کو دیکھیں اور اسی کے ساتھ کی ملتی جلتی جو الفاظ ہیں وہ ضیاء النبی شریف میں حضور ضیاء الامت نے بھی نقل فرمائے. تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے زمین پر ہیں، فرشتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرما رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، اور جو مسکرا رہے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کے، اور میرے محبوب راضی ہوں گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. یہی تو فرشتے اس راز کو سمجھتے تھے. اب جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل بتا تیرے لیے کوئی سوال ہو تو بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی منظوری کروا کے لاؤں گا. انہوں نے کہا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اجازت لے کے آئیں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے میں جبریل پر بچھاؤں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سپہ سالار تو پہلے ہے فرشتوں کا، اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے پاس آتا ہے وحی لے کر. کسی کے پاس 1 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 2 مرتبہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 24,000 مرتبہ آیا وہ. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں پر بچھاؤں. تو علماء فرماتے ہیں وجہ دراصل یہ ہے وہ جانتا ہے کہ جب میں محبوب کی امت کے لیے پر بچھاؤں گا محبوب خوش ہو جائیں گے، اور محبوب خوش ہو جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا. تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے ان کی امت کی بھلائی کا کوئی کام کریں، جانے جانا خوش ہو جائیں گے. تو پتہ چلا جو نظریہ جبریل امین کا ہے وہی عقیدہ سارے مومنین کا ہے. عزیزان محترم، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کی مدد فرما، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا. تو آج اس ببرکت دن سے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں میرے مالک بیت المقدس کے مسلمانوں پر، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما، پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بھی بہتر فرما، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر فرما، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اصلاح فرما. یہ نہتے مسلمان ہر جگہ یہی پس رہے ہیں، کہیں قحط سالی ہے، کہیں یہود و نصارہ جو ہیں ان کو مٹانے کے چکر میں. میرے مالک تو اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب پر کرم فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور امت مسلمہ کی خیر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.